पैलेस्टीन का तो सदियों से ये दहशतगर्द इजरायली नुकसान करते आए हैं, उनकी भूमि पर आतंक मचाते आए हैं, पर जिंदगी में पहली बार इजराइल का भी नुकसान हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि दोनों ही साइड में कोई भी सिविलियन मारा जाए। 1960 से जो मार काट की प्रक्रिया इजराइल ने स्टार्ट करी वो कभी खत्म हुई ही नहीं। एंड वी ऑल प्रे कि ये जंग बंद हो जाए, फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन वापस मिल जाए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं निधि शर्मा इंडिया से, एंड वी टुगेदर सपोर्ट फ्री पैलेस्टीन फॉर एवर। तो हमास के हवाले से जो खबर रहती है वो ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स शोकेस करते नहीं हैं, पर हमारे पाकिस्तानी भाई हैं गुलाम नबी मदनी, वो हमको ज़रूर से बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या वहाँ पर हालात चल रहे हैं। गजा के मासूम बच्चों को तो हम रोज़ाना तड़पता देखते ही हैं, और हमास क्या एक्शंस ले रहा है मासूमों मजलूमों को सेफ गार्ड करने के लिए, स्पेशली इन फ्यूचर, वो हमको इस वीडियो के दौरान मालूम चल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, बट बिफोर दैट हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। दोहराया आपने भी ना? अगर नहीं तो प्लीज रिपीट इट। ये हमारे प्यारे फलस्तीनी भाई बहनों के लिए प्रार्थना है, दुआ है, जिसे हमें रोजाना पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 8 नवंबर 2023 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो में गजा और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें हैं, नई अपडेट्स, नई मालूमात और डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गजा और इसराइल के दरमियान इस वक्त शदीद जंग चल रही है। इसराइली फ़ौजें गज़ा के अंदर मौजूद हैं। आज इसराइली फ़ौजों को गज़ा में दाखिल हुए ये 10वां दिन है। इसराइल और गज़ा की इस लड़ाई को 33वां दिन है, यानी दूसरा महीना शुरू हो चुका है। मेरे सामने मैदान जंग के ताज़ा तरीन मनाज़िर हैं, मैदान जंग से ताज़ा तरीन ख़बरें हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, और इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें हैं कि आया ये जंग बंद होने जा रही है या फिर इसराइल, अमेरिका, यूरोप का कोई और बड़ा हदफ है। दुनिया भर में मुसलमानों के लिए एक नया फतवा आ चुका है कि अब गज़ा के मुसलमानों की मदद करना हर तरह से ये फ़र्ज़ हो चुका है। ये फतवा भी मैं आपके सामने रखूँगा। गज़ा में निहत्ते मुसलमानों के साथ जो यहूदी फ़ौजें धोखा कर रही हैं, इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने आएंगी कि कैसे मुसलमान औरतों को यहूदी अगवा कर रहे हैं। और फिर नाज़रीन किराम, जो इसराइली फ़ौज का गज़ा में जो हशर नशर हो रहा है वो भी आपके सामने आएंगी चीज़ें। सबसे पहले मैं आगाज़ करता हूँ मैदान जंग से कि इस वक्त जंग में क्या चल रहा है। नाज़रीन किराम, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त गज़ा में ये सुबह के 10 बजे का वक्त है, यानी दिन के 10 बजे का वक्त है। तो मेरे सामने जो मनाज़िर हैं वो रात गए जो कुछ हुआ है, पहले मैं वो आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन किराम, रात गए शदीद लड़ाई और शदीद झड़पें मुजाहिदीन और इसराइली फ़ौज के दरमियान देखी गई हैं। सबसे जो ज़्यादा लड़ाई थी वो नाज़रीन किराम मुख़य्यम शाती गज़ा शहर के शुमाल मगरबी इलाके जो हैं वहाँ पर शदीद लड़ाई हुई है। मामला कुछ यूँ हुआ है कि मुजाहिदीन ने रात गए यहूदी फ़ौज को और उनके एक बड़े दस्ते को घेर लिया, यानी उनका मुहासरा कर लिया, और ये अब तक की 10 दिनों की लड़ाई में ये सबसे बड़ी मुजाहिदीन की कार्रवाई थी जो रात गए सामने आई है। तो यहूदी फ़ौज को जब घेरा गया तो यहूदियों के जो जंगी जहाज़ थे वो इस कदर जुनून में मुब्तला हो गए कि उन्हें लगा कि गोया अब उनसे सब कुछ छिन गया है। तो बताया जाता है कि रात गए जो इसराइल ने बमबारी की है इससे पहले कभी इतनी बमबारी नहीं की। बिलखुसूस जो रोशनी के बम हैं उन्होंने वो बहुत ज़्यादा गिराए हैं। वजह ये थी कि उनके बड़े बड़े फ़ौजी मुजाहिदीन के घेरे में, कब्ज़े में आ चुके थे। बहरहाल रात गए मुख़य्यम शाती में बड़ी शदीद लड़ाई और झड़पें हुई हैं और मुजाहिदीन के हाथों यहूदियों के कई टैंक तबाह हुए हैं। फिर इसी तरह से जो गज़ा के जुनूबी इलाके हैं, गज़ा शहर के जुनूबी इलाके और गज़ा शहर के शुमाली इलाके, और बिलखुसूस जो साहिल समंदर की पट्टी है गज़ा में मगरब की जानिब, यहाँ पर इसराइली फ़ौजी टैंकों से, बाहरी जहाज़ों से बमबारी हुई और इसी तरह से जंगी जहाज़ों से, हेलीकॉप्टर से, ड्रोन तैयारों से मुसलसल रात के हमने ये परवाज़ें देखी हैं।
تو مجاہدین کی جانب سے جو ذرائع ایسے ہمیں ملنے والی معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت زیادہ یہودیوں کا رات گئے نقصان ہوا ہے. جو مجاہدین نے یہودیوں کے ساتھ جھڑپیں کی ہیں ان میں یہودیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. کم سے کم رات گئے 50 یہودی ہلاک اور زخمی کیے گئے ہیں، اور یہودیوں کے مزید تقریباً 6 ٹینک تباہ کیے گئے ہیں اور ایک فوجی گاڑی ان کی تباہ کی گئی ہے. تو اب تک کے میدان جنگ سے مجاہدین کے ہاتھوں اسرائیلی فوج کے مجموعی طور پر 210 ٹینک تباہ ہو چکے ہیں 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر، اور یہ 10 دن بھی میں شامل کر رہا ہوں. مجموعی طور پر 210 یہودی ٹینک اور فوجی گاڑیاں اس 33 روزہ جنگ میں مجاہدین کے ہاتھوں تباہ ہوئی ہیں. اور بالخصوص جو اس وقت لڑائی چل رہی ہے غزہ کے اندر، زمینی لڑائی، اس میں یہودی فوج کے 130 سے بھی زائد ٹینک جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں فوجی گاڑیوں کے علاوہ. اور مجموعی طور پر جو یہودی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد 1550 سے زائد ہو چکی ہے. اور آج کی ایک اور خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا ایک اور فوجی ہلاک ہو گیا ہے اور 3 فوجی زخمی ہو گئے ہیں. اسرائیلی فوج کی جانب سے جو اعداد و شمار نشر کیے گئے ہیں ان کے مطابق اب تک جو اسرائیلی فوج کی جو ہلاکتیں ہیں، یعنی اسرائیلی فوجی جو غزہ زمینی آپریشن میں ہلاک ہوئے ہیں 10 دنوں میں، وہ 32 یہودی فوجی ہیں. اسرائیل بہت کم، یعنی 1% بھی نہیں ہے یہ جو اعداد و شمار اسرائیل بتا رہا ہے، کیونکہ ناظرین کرام اسرائیل اپنا نقصان چھپا رہا ہے. وہ حقائق دنیا کو نہیں بتا سکتا. اگر اس نے حقیقتیں دنیا کو بتائیں تو اس کی اپنی فوجی جو لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے. تو بہرحال مجاہدین کے ہاتھوں اسرائیلی فوج کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. رات گئے بہت زیادہ شدید لڑائی رہی ہے. اس حوالے سے مجاہدین کی جانب سے بڑی خوشخبریاں سنانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. جو ابو عبیدہ ہیں حماس کے ترجمان آفیشلی، وہ خود اس حوالے سے اناؤنس کریں گے. ہم وہ چیزیں پھر آپ کے سامنے رکھیں گے. تو ابھی جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ میدان جنگ کے آس پاس جو ہمارے ذرائع ہیں یہ ان کے ذریعے سے موصول ہونے والی اطلاعات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اسرائیلی فوج کا بے تحاشا نقصان کیا گیا ہے. اسی طرح سے میدان جنگ میں بیت حانون شمال مشرقی علاقہ ہے، وہاں پر شدید لڑائی رات گئے دیکھی گئی ہے. اس کے علاوہ جو خان یونس کا علاقہ ہے وہاں پر بھی شدید لڑائی دیکھی گئی ہے. تو یہ محاذ جنگ ہیں، یعنی یہ الگ الگ مقامات ہیں جہاں پر یہ لڑائی ہو رہی ہے. اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رکھی ہے، یعنی جو غزہ سٹی ہے اس کو قبضہ کرنا وہ چاہتا ہے. اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی کل رات ایک بیان میں کہا کہ اب ہم شہری علاقوں میں داخل ہو گئے ہیں، اب ہماری شہری علاقوں میں لڑائیاں اور جھڑپیں ہوں گی. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اب ہم جنگ کا دوسرا مرحلہ شروع کر رہے ہیں. اب زیر زمین سرنگوں کو، ٹنلز کو ہم پکڑیں گے اور انہیں ختم کریں گے. ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اس جنگ میں ٹائم لگ سکتا ہے، کئی مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن ہم حماس کو ختم کر کے رہیں گے. تو گویا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے غزہ میں کوئی نیا مرحلہ شروع کر دیا ہے لڑائی کا. لیکن ناظرین کرام غزہ سٹی کا محاصرہ ضرور ہے. غزہ شہر کے محاصرے کے باوجود جو مجاہدین ہیں وہ یہودی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں. حماس کے جو ترجمان ہیں کتائب القسام کے ابو عبیدہ، انہوں نے کل رات بتایا کہ ہم نے یہودی فوج کو تباہ کرنے کے لیے ایک نیا زلزلہ پیدا کر دیے ہے، ایک نیا مرحلہ شروع کر دیے ہے، اور اب ہم یہودی فوج کو اور یہودی حکومت کو بڑے بڑے سرپرائز دیں گے. یہ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا. ناظرین کرام کل رات کی یہ خبر ہے کہ مجاہدین کی جانب سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر میزائلوں کی بارش کی گئی. جی ہاں، جب اسرائیل کا یہودی وزیر دفاع یواف گالنٹ خطاب کر رہا تھا میڈیا سے تو اس وقت مجاہدین کے میزائل تل ابیب میں جا کر گرے. اور کل ہم نے دیکھا کہ بلکہ باقاعدہ تصویریں اور ویڈیوز اور فوٹیج آئی ہیں کہ مجاہدین کے میزائل اسرائیلی یہودی گھروں پر جا کر لگے ہیں اور ان کے وہ گھر تباہ ہوئے ہیں. یہ ویڈیوز اور فوٹیج بھی جاری کی گئی ہیں، یعنی جو اس وقت جس جگہ پر میزائل گرتے ہیں تو وہاں لوگ ویڈیو بناتے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ کئی یہودیوں کے گھر رات گئے مجاہدین کے میزائلوں سے تباہ ہوئے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم میزائل سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکا ہے. یعنی جب وہ میزائل آ رہے تھے تو پہلے تو سائرن نہیں بجے، پھر وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکا. تو اس میں مجاہدین کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہماری جو سائبر فورس ہے، جو ہیکنگ کرنے والی جو فورس ہے،
وہ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کے ساتھ گڑبڑ کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پتہ نہیں چلتا کہ میزائل آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس لیے اکثر میزائل وہاں آئرن ڈوم سسٹم ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایک تو کل رات اسرائیلی شہر تل ابیب پر یہ میزائلوں کی بارش ہوئی، یہ مجاہدین کا بڑا حملہ تھا۔ پھر ناظرین کرام، جو ایک اور چیز دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے اس کے جو میزائلز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب اسرائیل نے امریکہ سے مزید 2 جو آئرن ڈوم سسٹم ہے جو انہوں نے ان کو بیچے ہوئے تھے، یعنی یہ آئرن ڈوم سسٹم ہے تو اسرائیل کا بنایا ہوا، لیکن انہوں نے یہ بنا کر بیچ دیا تھا امریکہ کو، تو جو انہوں نے امریکہ کو آئرن ڈوم سسٹم دیے تھے وہ ان سے کرائے پر یا ادھار کے طور پر مانگ دیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم جو سسٹم ہے اس کے جو میزائل یا بیٹریز ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، یہ خالی ہو گئی ہیں۔ تو ایک مجاہدین کا ایک میزائل بنتا ہے تقریباً $300 سے $600 میں، $300 سے $600 میں مجاہدین ایک میزائل بناتے ہیں، اور